بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، صبح بخیر۔ ابتدا کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان صبوغ سید۔ آپ جانتے ہیں کہ آج کل ہم جن موضوعات پہ گفتگو کر رہے ہیں وہ ہیں ہماری جامعات۔ یہ کہا جاتا ہے کہ مستقبل کے معمار ہماری جامعات میں تیار ہوتے ہیں، اور جامعات میں یا طلبہ ہوتے ہیں یا اساتذہ ہوتے ہیں۔ طلبہ اور اساتذہ مل کر ایک ایسا ماحول کریٹ کرتے ہیں جو باقی معاشرے کے لیے ایک بڑا آئیڈیل ماحول ہوتا ہے۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے مسائل کا حل ہماری جامعات دیں گی۔ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ وہ اپنے بچوں کو بہتر مستقبل کے لیے، ان کے مستقبل کے لیے اور ملک اور قوم کے مستقبل کے لیے وہ جامعات میں بھجواتے ہیں، جہاں سے ایسی نسل تیار ہوتی ہے جس کی مستقبل میں ملک کی باغ دوڑ سنبھالتی ہے۔ لیکن ہماری جامعات میں بہت سے پرابلم اپنی جگہ پر، لیکن ایک خاص ایشو بہت زیادہ جو ہمارے سامنے آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ مذہبی انتہا پسندی، اور اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ مذہبی انتہا پسندی کے ساتھ انتہا پسندیوں کے جو دیگر رجحانات ہیں وہ بھی ہمارے سامنے دکھائی دے رہے ہیں۔ گزشتہ دنوں اسلام آباد کی بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی میں اور قائد اعظم یونیورسٹی سے ہمیں کچھ ایسی خبریں ملیں جو بہت زیادہ تشویشناک تھیں، اور یہ صرف دائرہ ان دو یونیورسٹیوں تک نہیں ہے بلکہ پاکستان کی اکثر جامعات سے جب خبریں ہمیں موصول ہوتی ہیں تو اسی قسم کی خبریں ہوتی ہیں۔ کاش پاکستان میں وہ دن آئیں جب ہماری جامعات سے ایسی خبریں آئیں کہ علم کے میدان میں، تحقیق کے میدان میں ہماری جامعات نے دنیا کی جامعات کو کمپیٹ کیا ہے، اور وہاں پر مقابلہ کر کے انہوں نے پاکستان سے وہ نمایاں لوگ اور نمایاں چہرے پیدا کیے ہیں جو پوری دنیا میں پاکستان کا تعارف بنے ہیں، اور پاکستان کا مسخ شدہ چہرہ بہتر بنانے میں انہوں نے اپنا کردار ادا کیا ہے۔ یہ موضوع انتہائی اہمیت کا حامل ہے، اور آج اس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے ہمارے ساتھ بہت زبردست پینل موجود ہے، اور ہم نے ان شخصیات کو دعوت اس لیے دی ہے کہ یہ اپنی یونیورسٹیز کے ذمہ داران ہیں، اور یہ صرف اپنی یونیورسٹیز کے ذمہ داران ہی نہیں بلکہ ان کا معاشرے میں بھی ایک بہت ہی شاندار اور بڑا نمایاں کردار ہے۔ پروفیسر ڈاکٹر سیرت اللہ شاہ صاحب وائس چانسلر ہیں قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی گلگت کے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، آپ ہمارے پاس تشریف لائے۔ ہمارے دوسرے انتہائی معزز مہمان ہیں جناب پروفیسر ڈاکٹر سید محمد علی شاہ صاحب، وائس چانسلر ہیں قائد اعظم یونیورسٹی اسلام آباد کے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ اور ہمارے تیسرے معزز مہمان ہیں معروف مذہبی اسکالر ہیں، دانشور ہیں جناب خورشید ندیم صاحب۔ بہت شکریہ خورشید صاحب، آپ یہاں تشریف لائے۔ ڈاکٹر طاولہ شاہ صاحب، میں آپ سے تھوڑی سی گزارش کروں گا کہ بتائیں کہ بنیادی مسئلہ کیوں ہے ہمارے ہاں جامعات میں تخلیقی اور تحقیقی ماحول کم، اور ایک انتہا پسندانہ جو رجحانات ہیں وہ بہت زیادہ ہمیں دکھائی دیتے ہیں؟ صبوغ صاحب، تھینک یو ویری مچ۔ پہلے تو سر، جامعات کا ایک معاشرے میں کردار کیا ہونا چاہیے؟ صحیح۔ نمبر 1 تو یہ ہے کہ جامعات بالعموم علم کی ترویج اور ترسیل کا ایک ذریعہ ہے، اعلیٰ تعلیم کا، اور اس کے بعد جو دوسرا جامعات کا بڑا کردار ہے وہ علم کی تخلیق یا علم کے نئے زاویوں کی دریافت ہے، اور تیسرا اہم کام ہے کہ وہ معاشرے کو مستقبل کی جہتیں فراہم کرے، ڈائریکشن فراہم کرے۔ اب بدقسمتی سے ہمارے ہاں یہ الٹا ہو گیا، الٹا ان دی سینس کہ تمام جو ہمارے پریشر گروپس ہے، چاہے وہ کسی سیکٹیرین بیس میں ہے، چاہے وہ کسی پولیٹیکل ڈسگائز میں ہے، چاہے وہ ایتھنیسٹی ہے، لنگوسٹکس ہے، سب نیشنلزم ہے، جو بھی ہے، ان سب نے جامعات کو تختہ مشق بنا دیا ہے، اور وہ اپنی وہ تمام ایکسپیریمنٹیشن طلباء کے ذریعے، طالبات کے ذریعے کرانا چاہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہ بچے بجائے یہ کہ وہ ہم سے ایک ریفلیکشن لے کے معاشرے میں جائے، اپنا کردار ادا کرے، وہ وہاں سے چیزیں لا کے یونیورسٹی، وہ سب بچے نہیں ہیں یا بچیاں نہیں ہیں، وہ چند بچیاں ہیں، not more than 10 or 5%، لیکن وہ اتنے انفلوئنشیل ہے، اور ان کے ساتھ وہ جتنے بھی پاور ہاؤسز ہیں وہ اتنے ان کے ساتھ کنیکٹ ہے کہ they don't allow the university to prosper۔ میری نظر میں پچھلے دنوں ہمارے ہاں واقعہ ہوا اسی سیکٹیرین کا، میں نے ان سب سے دستبستہ عرض کیا کہ خدا کے لیے یونیورسٹیز کو آپ ایک اٹانومی کے انڈر جانے دیں، آپ ہمیں یہ نہ بتائے کہ یونیورسٹی کو کس طرح چلنا چاہیے، آپ ان بچوں کو جو کام ہے ان کا پڑھنا، تحقیق کرنا، وہ کرنے دیجئے۔ ہمارے ہاں اگر 2 بچوں کا جھگڑا ہوتا ہے، صبوغ صاحب آپ حیران ہوں گے کہ پھلک جھپکتے ہوئے تمام مکتبہ فکر کے جو اس میں شامل ہو جاتے ہیں، پہنچ جاتے ہیں یونیورسٹی۔ تو میں نے ان کو ایک گزارش کی کہ خدا کے لیے اس یونیورسٹی کو آپ چھوڑے، اپنا کام کرنے دیں۔ میرے خیال میں
ڈاکٹر علی صاحب بیٹے ہیں ہمارے وائس چانسلرز کمیٹی کے چیئرمین بھی ہے، پریزیڈنٹ بھی ہے. یونیورسٹیز یعنی جامعات کے اندر اللہ کے فضل سے وزڈم بھی ہے، ان کے اندر وہ صلاحیتیں ہیں کہ وہ یونیورسٹیوں کو کس طرح چلائے اور کس طرح آگے لے کے جائے، پرووائڈڈ دیٹ کہ یہ لوگ، یہ جو پریشر گروپس ہے، یہ خدا کے لیے جامعات کا پیچھا چھوڑے، یہ اپنی سیاست، اپنی مذہبی جو بھی ان کا کام ہے وہ کہیں اور کرے. جب جامعات کو آپ سپیئر کریں گے تو ہم سے اکاؤنٹیبلٹی کریں، ہم اپنا کام جانتے بھی ہیں اور کرتے بھی ہیں. صحیح. اچھا، یہ بہت اچھی بات کی کہ یونیورسٹیز کے اندر وزڈم بھی ہے اور وہاں پہ تخلیقی کام بھی ہو رہے ہیں، لیکن ڈاکٹر محمد علی صاحب یہ دکھائی کیوں نہیں دے رہے؟ کیوں یونیورسٹی سے جب بھی خبریں آتی ہیں اخبارات میں، میڈیا میں، تو وہ بڑی نیگیٹو خبریں ہی آتی ہیں، پازیٹیو خبریں بہت ہی کم ہم نے کبھی سنی ہوں گی. اس بہت شکریہ. دیکھیں، ایسا نہیں ہے، یونیورسٹیز میں بہت اچھا کام ہو رہا ہے. صحیح. اور جو کچھ خامیاں ہیں وہ ہیں، وہ ہم میں بھی ہیں، وہ معاشرے میں بھی ہیں. لیکن آپ جنرلی دیکھیں تو پاکستان کی جامعات، آپ بھی، خوشی صاحب بھی، ڈاکٹر صاحب بھی، میں بھی، ہم سب یہیں سے پڑھ کے آئے ہیں. ہمارے جو جتنے بھی کرٹکس ہیں وہ سارے ہی انہی یونیورسٹی سے پڑھ کے آئے ہیں. اب جب ہم ان کے پاس جاتے ہیں پیسے لینے کے لیے تو وہی جو ہماری یونیورسٹی سے پڑھ کے اس پوزیشن وہ کہتے ہیں جی پیسے کا ضیاع ہے. تو سب سے پہلی بات یہ ہے، جیسے ڈاکٹر صاحب نے بھی آئیڈینٹیفائی کیا، کہ یونیورسٹیز کے اندر ایسے حالات برے نہیں ہیں جتنے کے پورٹرے ہوتے ہیں، بتائے جاتے ہیں. مثلا کئی ڈرگز کی بات آتی ہے تو وہ ڈرگز اگر قائد اعظم یونیورسٹی اگر آپ جاتے ہیں تو اس کی سڑک سے باہر وہ ہٹس ہیں اور وہ سارا جو ہے جتنا بھی کوئی ڈرگز وغیرہ ہوتی ہیں وہ باہر ہوتی ہیں. اب وہ باہر والی کو بھی قائد اعظم یونیورسٹی سے ایسوشیٹ کر دیا جاتا ہے. تو ظاہر ہے یونیورسٹی کی دیوار سے باہر تو ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، وہ انتظامیہ کا کام ہے کہ وہاں جا کے نہیں کر سکتے. لیکن اپنے لیول پہ میں یہ نہیں سمجھتا کہہ رہا کہ سب اچھا ہے، لیکن میں یہ ضرور کہہ رہا ہوں کہ زیادہ اچھا ہے. اور اس اچھائی کو آپ یہ دیکھیں کہ ہم قائد اعظم یونیورسٹی بہت ہی چھوٹی بجٹڈ 2.5 ارب روپے کا ہمارا بجٹ ہے، اس میں 80 کروڑ ڈیفیسٹ ہے. 2.5 ارب روپے کے بجٹ کے ساتھ ہم دنیا میں 378 نمبر پہ ہیں. بجٹ کے لحاظ سے ہم دنیا کی 40,000 یونیورسٹی سے بھی کم ہے. تو 40,000 سے کم کی جو ڈالر ٹو ویلیو ریشو ہے، ہم 378 نمبر پہ ہیں. نسٹ ہے بہت اچھی رینکنگ میں ہے. باقی کچھ یونیورسٹیز ہماری 10-15 جو ہیں وہ پہلے 1000 میں ہیں، لیکن ہمیں اس سے اوپر ہونا چاہیے. دیکھیں جو ڈاکٹر صاحب نے کہا، جو آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر ہمیں سپورٹ ملے سول سوسائٹی سے، گورنمنٹ سے، معاشرے سے، سپورٹ in the form of appreciation، سپورٹ جو ہمیں فائنینشیل، کہ ہم پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، ہم فیس نہیں بڑھا سکتے. اس لیے آپ دیکھیں کہ پرائیویٹ سیکٹر کی یونیورسٹیز انہی فیس پہ بہت فلرش کری، وہ اپنی فیس بڑھا سکتی ہیں. اور اگر آپ مجھ سے سوال کریں کہ ہمیں بڑھانی بھی نہیں چاہیے، چونکہ ہمیں ایکسیس ٹو ایجوکیشن وہ جو مڈل کلاس یا لو مڈل کلاس لوگ ہیں ان کو دینی چاہیے، اسکالرشپس بھی دینے چاہیے. تو اس لیے پیسہ، دوسری سپورٹ، تیسرا جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اساتذہ کے رول کو ڈیفائن کرنا چاہیے. اور وہ رول جو سمپل رول ہے وہ یہ ہے کہ آج تک کیا ہم نے اساتذہ کو یہ کہا ہے کہ فزکس کے استاد کو یونٹی، فیتھ، ڈسپلن بھی پڑھانا ہے؟ جو جناح کا کانسیپٹ ہے، آپ خود پڑھے ہیں، ہم سب پڑھاتے ہیں. کتنے ہمارے اساتذہ ہیں، میں زوالوجی کا پروفیسر ہوں، تو کیا میں زوالوجی کے ساتھ اپنے طلبہ و طالبات کو یونٹی، فیتھ اور ڈسپلن بھی پڑھاتا تھا؟ یعنی صحیح، یہ بڑی اہم بات ہے. خورشید صاحب، میں تھوڑا سا آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ہمیں یہ بتایا گیا، یہ پڑھایا اور سکھایا گیا کہ مذہب نہیں سکھاتا آپس میں بیر رکھنا، اور یہ بتایا جاتا ہے کہ مذہب تو لوگوں کو جوڑنے کا سبب بنتا ہے، توڑنے کا سبب نہیں بنتا. لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے کے اندر جب بھی کہیں توڑ پیدا کرنے کے لیے سب سے جو سٹرونگ آلے کے طور پر چیز استعمال کی جاتی ہے وہ مذہب استعمال کیا جاتا ہے. کیا وجہ ہے کہ مذہب کے اندر اتنی طاقت، اتنی تاثیر موجود ہے کہ وہ چاہے تو لوگوں کو جوڑ دے اور چاہے تو ایسا فساد پیدا کر دیا جائے مذہب کے نام پر کہ لوگ خطروں کچھ تو خون کی بڑی بڑی داستانیں بھول جائیں؟ ایسا ہی ہے مذہب کا رول ہسٹوریکلی، اور اگر آپ پوری انسانی تہذیب کے پس منظر میں دیکھیں تو خیر کی قوت کے طور پر. صحیح. مذہب کیوں آتا ہے؟ اس لیے کہ آپ کا تزکیہ نفس کرے. صحیح. آپ کو اندر سے پاکیزہ بنائے. ایک مابعد طبیعاتی، ایک میٹا فزیکل فنامنن ہے بنیادی طور پر مذہب. لیکن مذہب جب آئیڈیالوجی بنتا ہے
تو آئیڈیالوجی بننے کے بعد وہ پاور پالیٹکس کا ایک حصہ بن جاتا ہے. صحیح. پاور پالیٹکس ہمیشہ انٹرسٹ گروپس کو جنریٹ کرتے ہیں. اس میں آپ پاور پالیٹکس کے کھلاڑی ہیں, میں پاور پالیٹکس کا کھلاڑی ہوں, تو پھر ہمارے مفادات وہاں متصادم ہوتے ہیں. صحیح. جب متصادم ہوتے ہیں تو ظاہر ہے کہ سوسائٹی پر اس کا عکس پڑتا ہے, سوسائٹی پر اس پہ ریفلیکشن ہوتی ہے. تو مذہب کا رول بدقسمتی سے 20ویں صدی میں بطور خاص جب ازمز کا دور دنیا میں آیا تو مذہب کا رول ری ڈیفائن ہوا. ری ڈیفائن ہو کے یہ اب آئیڈیالوجی کے کانٹیکس میں اس کو لوگ سامنے لائے. یہ کیا ہم نے رد عمل کے طور پہ کیا تھا؟ یہ اصل میں ہر دور کا اپنا ایک علمی مزاج ہوتا ہے, ہر دور کا اپنا ایک پرسپیکٹیو ہوتا ہے, جس کے اندر جو مذہب سے متعلق لوگ ہوتے ہیں وہ اس کو اس کے مطابق ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. مثلا جس کو آپ کہتے ہیں ایک دور تھا پرانا, جس کو آپ کہتے ہیں کہ جو ایج آف فیتھ, جب مذہب کو مانا جاتا تھا, پھر ایک ایج آف آئیڈیالوجی آئی. یہ جو 20ویں صدی کا دور ہے اس میں آپ دیکھتے ہیں کمیونزم, نیشنلزم, کیپٹلزم, یہ اس طرح کے ازمز آئے, سسٹمز آئے دنیا میں. کس طرح سے پاور پالیٹکس, نئی اسٹیٹ کا کانسیپٹ کیسے آ رہا تھا, نیشن اسٹیٹ ڈیولپ ہو رہی تھی وغیرہ وغیرہ. ان ڈیولپمنٹس کے اندر جو مذہب سے متعلق لوگ تھے انہوں نے بھی اپنا ریلیونس ثابت کرنے کے لیے مذہب کو بھی ایک ازم کے طور پہ پیش کیا, جس کو آپ اسلامزم کہتے ہیں نا بنیادی طور پر. یہ 20ویں صدی میں ڈیولپ ہونے والی وہ انٹرپریٹیشن ہے جس نے مذہب کو اس کے مابعد طبیعیاتی اساسات سے جدا کر کے ایک ازم بنا کر ایک پاور پالیٹکس کا کھلاڑی بنا دیا. صحیح. یہ ممکن ہے بہت نیک نیتی کے ساتھ کیا گیا ہو مذہب کے ریلیونس کو ثابت کرنے کے لیے, لیکن اس کے جو نتائج نکلے وہ یہ نکلے کہ سوسائٹی کے اندر مذہب بھی بس جیسے ایتھنک آئیڈینٹیز ہیں اس طرح سے مذہب بھی آپ کی اس طرح کی آئیڈینٹی بن گیا جو دوسری آئیڈینٹیز کے ساتھ تصادم میں آپ کو محسوس ہوا. اس کی ریفلیکشن آپ کو ہر جگہ ملے گی اور تعلیمی اداروں میں بھی ملے گی. ہمارے ہاں ابتدائی سے آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ یہ سمجھا گیا کہ ایک آئیڈیالوجی آف پاکستان ہے اور اس کی جو پروٹیکشن ہے یا اس کی جو کسٹوڈین شپ ہے وہ بنیادی طور پر ہم نے لینی ہے بطور نیشن کے, اور اس کے لیے ہم نے لوگ تیار کرنے ہیں یونیورسٹیوں سے. صحیح, بالکل. یہ جیسے ڈاکٹر صاحب نے بہت صحیح کہا کہ یونیورسٹی اس کے لیے نہیں ہوتی کبھی بھی, وہ تو ہوتی ہے کہ وہاں کریشن آف نالج ہو. یونیورسٹی میں آپ طالب علم آپ کے پاس آتا ہے, ڈاکٹر صاحب کے پاس لوگ آتے ہیں, کوئی ریسرچ انالیسس کے لیے آتا ہے, کوئی ریسرچ تھیسس کے لیے آتا ہے. تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ پہلے سے طے شدہ نتائج کے ساتھ آتا ہے, وہ ایک تھیسس کے ساتھ آتا ہے, ایک ہائپوتھیسس کے ساتھ آتا ہے. اس کے بعد ایک عمل سے گزرنے کے بعد وہ ممکن ہے جو اس نے پہلے رائے قائم کی ہو بعد وہ بدل جائے. یہی تو وہ سکھاتی ہے یونیورسٹی کہ کیسے آپ نے ایوالو کرنا ہے, علم کو بھی ایوالو کرنا ہے, علم کو اکاموڈیٹ کرنا ہے جو مختلف شیڈز ہیں. لیکن یہاں ہم نے یہ کہا کہ چونکہ ایک چیز ڈیفائنڈ ہے, نظریہ پاکستان بھی ڈیفائنڈ ہے, باقی چیزیں بھی ڈیفائنڈ ہیں, اور وہ ڈیفائنڈ چیزوں کو ہم نے اس کے لیے کسٹوڈینس چاہیے, ہمیں اس کے محافظ چاہیے. وہ محافظ یونیورسٹیاں تیار کریں گی. لہٰذا جب کوئی یونیورسٹی کے اندر آزادانہ تحقیق کی بات ہوتی ہے اس میں پھر ہم کہتے ہیں کہ یہ ہمارے اس فلاں تصور کے خلاف ہے. کوئی ایکٹیویٹی ہوتی ہے ہم کہتے ہیں یہ ہماری فلاں تہذیبی روایت کے خلاف ہے. یوں آپ نے ایک طرح سے قید خانہ سا بنا دینے کی کوشش کی. صحیح. اگر آپ یونیورسٹی کی انتظامیہ پر, میں صحیح کہ ڈاکٹر صاحب نے کہا, اس پہ اعتبار کریں اور ان کو آپ کہیں کہ آپ کا ٹاسک صرف اتنا یہ ہے کہ یہاں جو بچے آپ کے پاس بھیجے جاتے ہیں ان کے اندر وہ جو تخلیقی صلاحیت ہے اس کو آپ ابھاریں. صحیح. اور وہ 5 سال بعد آپ جب جتنا عرصہ ہوتا ہے 4 سال بعد آپ بتائیں کہ وہ اسٹوڈنٹ اپنے اس تخلیقی وفور کا اظہار کیسے کرتے ہیں. یہ ہے آپ کا ٹاسک. لیکن ہم نے کہا نہیں, آپ نے تو یہ بھی کرنا ہے, یہاں کوئی فلاں چیز نہیں ہونی چاہیے, فلاں نہیں ہونی چاہیے. تو میرا خیال ہے کہ اس سے یہ ہوا کہ پھر آپ نے مختلف چیزوں کو موقع دیا. کوئی ایتھنک بنیادوں پہ آ رہا ہے, کوئی مذہبی بنیادوں پر آ رہا ہے, کوئی سیکٹیرین بنیادوں پر آ رہا ہے, اور وہ جو اوور آل سوسائٹی کے اندر چیزیں پائی جاتی ہیں وہ پھر ریفلیکٹ ہو رہی ہیں. ان سب کا جو اظہار ہے وہ کسی جامعہ کے اندر جا کر ہو رہا ہے. اور یہ جو ہمارا مذہبی مزاج ہے یا ہمارا جو ایتھنک مزاج ہے وہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جس علاقے میں جس طبقے کی اکثریت زیادہ ہے پھر وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کی دکان بھی اسی لیبل کے ساتھ ہے, اس کا اخبار بھی اسی لیبل کے ساتھ ہے, اس کا کاروبار بھی اسی لیبل کے ساتھ ہے, اور اس کی یونیورسٹی جو ہے وہ بھی اسی لیبل کے ساتھ ہے. اچھا ڈاکٹر طاء اللہ شاہ صاحب, مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو مزاج ہے, کیونکہ دیکھیں اب یہ چل تو رہا ہے کیونکہ ہم مسئلے کی طرف جا رہے ہیں, لیکن مسئلے اس کا حل کیا ہے؟ ہم لوگوں کو کیسے کنونس کریں, لوگوں تک یہ بات کیسے پہنچائیں کہ یہ جو طرز فکر ہے یہ اصل میں آپ کی تباہی کا راستہ ہے, اس میں سے خیر برآمد نہیں ہوگا. تھینک یو. اس میں ڈاکٹر صاحب نے اس کی طرف اندیا فرمایا کہ دیکھیں اگر بچوں کو ایک ایکڈیمک فریڈم حاصل ہو اور وہ ان پہ ایگزوجینیس فورسز جو بیرونی قوتیں ہیں وہ بہت زیادہ اثر انداز نہ ہو, یا تو اثر انداز ہونے سے زیادہ مرحلے میں ہم ہیں. اثر انداز تو چلے فریڈم آف تھاٹس کی ہم بات کر رہے ہیں,
یہاں پہ تو باقاعدہ وہاں سے ڈکٹیشنز ان اسٹوڈنٹس کو ملتے ہیں جو اس طرح کی چیزیں کرتے ہیں. تو میرے خیال، اور یہ ان بچوں کے ساتھ اور بچیوں کے ساتھ بھی زیادتی ہے جن کے آپ کیریئر کو تباہ کرتے ہیں، ان کو ایک تنگ بند ڈبے کے اندر، بند خانے کے اندر آپ قید کر لیتے ہیں. دیکھیں ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں، چونکہ جامعات کا جو ماحول ہے وہ ایک فریڈم کا ماحول ہے، وہ ایک اسکول کالج نہیں ہے کہ جس میں آپ بچوں کو ایک خامخواہ اس طرح کا ڈسپلن. لیکن ہمارے ہاں یہ بھی ہمارا ایک کام ہے کہ ان بچوں کی ہم پرداخت بھی کریں، ان کی نشو و نما بھی کریں، اور ان کو، کیونکہ ہائر ایجوکیشن ایک ٹرمینل ڈگری ہے. اس بچی نے یہاں سے فارغ ہو کے آگے ایک عملی زندگی میں قدم رکھنا ہے. اس کے لیے ان کے اندر وہ تمام صلاحیتیں ہونی چاہیے جو گلوبل یا نیشنل لیول پہ ان کو ہم تیار کریں. تو میری اس میں ایک ہی گزارش ہے، دیکھیں تنقید ہم پہ کرنا معاشرے کا بھی حق ہے، میڈیا کا بھی حق ہے، سب کا حق ہے. ہم تنقید کو ہمیشہ پازیٹیولی دیکھتے ہیں، لیکن اس تنقید کو اگر آپ اس حد تک لے جائے کہ وہ اختلاف کی صورت اختیار کرے اور اس سے آپ کسی قسم کی منافرت بنانا چاہے، تو یہ میری نظر میں بہت غلط بات. میرے خیال میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ ایک تو ایک اکیڈیمک فریڈم ہو، بچوں کو جس بھی موضوع پہ وہ بات کرنا چاہے ان کو موقع دیا جائے، اور ان کے اندر ایک ضرور ایک پروٹوکولز ہو کہ آپ نے کسی کے جو ہے سیکٹ کے بارے میں، علاقے کے بارے میں. دوسرا جو ڈاکٹر صاحب نے بھی، علی صاحب نے بھی ایک، دیکھیں ٹیچرز، میری نظر میں اگر ٹیچر کے اندر دو چیزیں ہیں، ایک اس کو اپنے فیلڈ پہ عبور حاصل ہونا چاہیے جس کو ہم پروفیشنلزم کہتے ہیں. دوسرا اس کا ایتھیکل انٹیگریٹی، اخلاقی، اگر اخلاقیات کے طور پہ وہ سٹرانگ نہ ہو، وہ ٹائم پہ نہ آئے، وہ بچوں کے ساتھ ایسی باتیں نہ کرے. کئی دفعہ ہم یہ دیکھتے ہیں کلاسز نہ لے، ہاں، اور وہ باعث نہ ہو، وہ کسی علاقائی بنیاد پہ، کسی فرقے کی بنیاد پہ پاس فیل کا تصور نہ ہو. کچھ ایسے ٹیچرز بھی ہمارے پاس ہیں بدقسمتی سے جامعات میں. تو ٹیچر کا رول بڑا کرٹیکل ہے اس میں. ہی اور شی ہیز ٹو پلے رول ماڈل. کلاس میں ٹائم پہ آنا، ایتھکس پہ بات کرنا، یونٹی فیتھ اور ڈسپلن کی بات کرنا، لوگوں کو جوڑ کے رکھنا. دیکھیں آپ ایک چیز ضرور ذہن میں رکھیں سبوک صاحب کے، ہم معاشرے سے ریفلیکشن لینا یہ جامعات کا کام نہیں ہے. جامعات کا کام ہے معاشرے کو ریفلیکشن فراہم کرنا. اگر کبھی ہم اس طرح کریں گے تو یہ ہمارے رول کی نفی ہے. اس لیے ہمیں اپنے ٹیچر کی ڈیولپمنٹ، اس میں میرے خیال میں بھی گورنمنٹ آف پاکستان نے کامیاب جوان پروگرام جو شروع کیا، اس کے اندر اس پہ بڑا ایمفیسس ہے کہ ان کو سوشل ورک میں ڈالے، ان کو آپ انٹرنشپ کروائے، ان کو اسپورٹس پرفارمنس اکیڈمیز. ہمارے ہاں جو سب سے کہ وی ہیو ٹرن انٹو میکینکس کائنڈ آف لائف. ہم نے بچوں کو بھی میکینکس بنا دیے، اور وہ جو اخلاقی اور انسانی پہلو ہے ان سے ہماری توجہ جو ہے ہٹ گئی، جس کی وجہ سے بچوں کے اندر وہ انسانیت کے جو جذبے ہیں وہ کم ہو رہے اور وہ زیادہ میٹیریلسٹک طریقوں کے. تو میرے خیال میں ہمیں اپنا بھی ایک محاسبہ کرنا چاہیے، اور اس سے زیادہ ضروری ہم سب سے یہی گزارش کریں گے کہ جامعات کو تقویت دیں، ان کو اونرشپ دیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. لیکن آپ نے ایک بڑی اہم بات کہی، آپ نے کہا کہ باہر کا جو اثر ہے وہ یونیورسٹیز کے اندر مرتب ہوتا ہے، اور ایسے طبقات ہمارے معاشرے کے اندر موجود ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اپنی طے شدہ فکر کو مزید فروغ دینے کے لیے جامعات کے اندر اپنے ونگز قائم کریں. اچھا، جب یہ ونگز قائم ہوتے ہیں تو اس کے نتائج ایک مختلف صورت میں بھی نکلتے ہیں. وہ یوں کہ یہی لوگ بعد میں ایک مافیا کی صورت میں اپنے لوگوں کو یونیورسٹیز کے اندر بھرتی کروا دیتے ہیں، اور نتیجے کے طور پر یہ ہوتا ہے کہ مستقبل میں وہ جو فصل آپ کاشت کر رہے ہوتے ہیں وہی پیدا ہوتی ہے، وہیں پھلتی پھولتی ہے، اور اس کے لیے بہت زیادہ گروم کرنے کے مواقع یونیورسٹیز کے اندر ہی موجود ہوتے ہیں. تو جب یہ ایک سلسلہ چلتا رہے گا سارا، اور کچھ عرصہ پہلے فواد چودھری صاحب نے جو ہمارے انفارمیشن منسٹر ہیں انہوں نے بات کی تھی کہ 80 کی دہائی میں ایک خاص نظریات کے جو طبقات ہیں ان کو جامعات کے اندر بہت زیادہ سپورٹ فراہم کی گئی، اور ایک ایسا نصاب اور ایک ایسا مزاج ترتیب دیا گیا جس کے نتیجے میں پوری جامعات ایک خاص ماحول کا شکار ہوگی. تو مجھے بتائیے گا ڈاکٹر صاحب کہ اس ماحول میں آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی بڑی تبدیلی آ سکتی ہے، اور آپ کے پاس کیا تجاویز ہیں کہ کیسے چینج کیا جا سکتا ہے ان ساری چیزوں کو؟ جی سبوک، بالکل آ سکتی ہے، کیونکہ ہوپ جو ہے وہ ہمیں
خطبے بھی ہونا چاہیے، اور ہمیں اپنے اسٹوڈنٹس کو، میں بہت جگہ پہ یہ کہتا ہوں کہ اب ہمیں اسٹوڈنٹس کو کرٹیکل تھنکنگ کی بجائے سکسیسفل تھنکنگ کی طرف جانا پڑے. یہ ہوا، اور کیوں ہوا؟ کیونکہ ہم نے آج جو آپ بات کر رہے ہیں، ہم نے جامعات کو وہ اہمیت نہیں دی. جامعات وہ نرسری ہے یا وہ فیکٹری ہے جہاں پہ ہیومن کیپٹل ڈیولپ ہوگا، جہاں پہ آپ کی آئندہ نسلیں بنے گی، جہاں پہ آپ کے مستقبل کا تعین ہوگا بحیثیت قوم اور بحیثیت ملک. یہ تو ہمیں وی گاٹ ٹو ریئلائز کہ ان کی اہمیت کیا ہے. صحیح. ہمیں بھی، تعلیم کے لوگوں کو بھی، اکیڈیمیا کو بھی، سول سوسائٹی کو، اور بالخصوص گورنمنٹ کو، کہ جامعات کے اندر وائس چانسلرز کو میرٹ پہ سلیکٹ کیا جائے، کسی ذاتی پسند ناپسند پہ نہ کیا جائے. صحیح. سرچ کمیٹیز وائس چانسلر کے سلیکشن کی وہ بنائی جائیں جن کو تجربہ ہو، وہ لوگ ہوں. وہ یہ سارا معاملہ جو دیکھیں، دو چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. جو آپ کی ایموشنل انٹیلیجنس ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے، کلچرل انٹیلیجنس بہت امپورٹنٹ ہے. اگر وائس چانسلر میں ہی نہیں ہوگی تو نیچے کیا ہوگا؟ پھر اساتذہ میں نہیں، پھر اور ہمیں، اور پھر سوسائٹی کو، پیرنٹس کو، سول سوسائٹی کو. یہاں آپ کے معصوم بچے بچیاں آتے ہیں، اور آپ کو، میں تو سمجھتا ہوں کہ یونیورسٹیز میں پیرنٹس کی بھی باڈی ہونی چاہیے. صحیح. اور وہ پیرنٹس ہمارے ساتھ مستقل طور پہ ان کانٹیکٹ رہیں. یونیورسٹی کی ڈسپلن کمیٹی جو ہے اس میں پیرنٹس کی نمائندگی ہونی چاہیے. یونیورسٹی کی ہر کمیٹی میں پیرنٹس کی نمائندگی ہونی چاہیے. اور میں آپ کے توسط سے پیرنٹس کو بھی یہ ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ خدا را آپ کے بچے جب ایف ایس سی کر کے یا ایف اے کر کے یونیورسٹی میں آتے ہیں، وہ ان کی سب سے ونریبل ایج ہے، ان کو نگلیکٹ مت کریں. ہمارے ساتھ ان کانٹیکٹ رہیں. یونیورسٹی کے اندر ڈائریکٹر اسٹوڈنٹ افیئرز ہیں، یونیورسٹی کے اندر اساتذہ موجود ہیں. تو ہم یہ دیکھیں، یہ نیگلیجنس بہت بڑی ہوئی ہے، اور اس کو اب بھی ہمارے پاس وقت ہے اس کو ایڈریس کرنا، اس کو کریکٹ کرنا، کہ جامعات کو جیسے ترقی یافتہ ممالک میں جامعات ہیں اس طرح رہنے دیں. آپ کے جو تجربات ہیں یا لیبارٹریز ہیں یا ایکسپیریمنٹیشن ہے، اس کے لیے اور بہت زیادہ جگہ ہے، بہت سی جگہ موجود ہیں. ہماری یونیورسٹیز کو تجربہ گاہیں اس طرح تو بنائیں کہ اس سے تخلیق اور تحقیق پیدا ہو، لیکن ایسی تجربہ گاہیں نہیں بنانی چاہیے کہ جس کے نتیجے میں انتشار اور اختراق پیدا ہو. بات یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، جس کا آپ ریفرنس دے رہے ہیں، تو اس میں صرف اسٹوڈنٹس تو نہیں ہوں گے نا، اس میں اساتذہ بھی ہوں. جی جی بالکل. وہ اساتذہ وہی برین جو مائنڈ سیٹ ہے. میں نے پہلے جو آپ کو بات کہی، جو آپ تفرقے کی بات کر رہے ہیں، جو آپ ڈس اورینٹیشن کی بات کر رہے ہیں، تو میں نے پہلے ہی کہا کہ یہ جو 3 لفظ ہیں اس کو غور کریں نا. یونٹی کیا ہے؟ فیتھ بھی، ایمان بھی ہے. تو قائد نے تو یہ آپ کو کہہ دیا. پھر ڈسپلن بھی ہے. تو ہمیں کیا آج ہم جو کوالٹی آف گریجویٹ پروڈیوس کر رہے ہیں کہ فزکس کا وہ اسٹوڈنٹ ہے، تو ہمیں کیا اس میں ہم کیا کوالٹیز کیا پیدا کرنی چاہیے ہمیں، کہ وہ خواندہ ہو، وہ کسی سبجیکٹ کا ایکسپرٹ ہو، وہ امپلائیبل ہو، سکلڈ ہو. لیکن جو چوتھی سب سے بڑی جو خوبی ہے کہ وہ انسان اچھا ہو، اچھا انسان. ٹھیک ہے. کیا ہم، اور یہ اگر وہ اچھا انسان نہیں ہے اور ہم نے 3 چیزیں اس میں ڈال دی ہیں جو اچھا انسان نہیں ہے، تو ہم نے معاشرے میں بگاڑ پیدا کر دی. پھر ڈاکٹر صاحب میرا خیال یہ تو بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ ہم نے پاکستان میں ایک نیشنل ایکشن پلان بنایا تھا کہ پاکستان سے دہشت گردی کو، انتہا پسندی کو، ان ساری چیزوں کو ہم کیسے ختم کریں. لیکن آپ جیسے لوگوں کی طرف سے ایک یونیورسٹی ایکشن پلان بھی آنا چاہیے کہ ہماری جامعات کو کیسا ہونا چاہیے اور ہمارے جامعات کو کن خطوط پر اپنی قوم کی رہنمائی کرنی چاہیے. ناظرین، بڑا اہم موضوع ہے. ایک چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. ناظرین، وقفے کے بعد ایک بار پھر پروگرام ابتدا میں خوش آمدید. آج ہم گفتگو کر رہے ہیں کہ ہماری جامعات تعلیم اور تحقیق کا مرکز ہونی چاہیے تھیں، اور ہمارے معزز مہمانوں نے بتایا کہ وہاں پر بہت بڑا وزڈم موجود ہے، بڑی ذہانتیں وہاں پر موجود ہیں. اور پاکستان کے وہ طلباء جو انہی جامعات سے فارغ ہو کر باہر گئے، وہاں پر تعلیم حاصل کی، انہوں نے پاکستان کا دنیا بھر میں نام روشن کیا. ابھی حالیہ دنوں میں کچھ ایسی ریسرچز ہمارے سامنے آئی ہیں، بڑے آپریشن ہیلتھ کے حوالے سے ہمارے سامنے آئے ہیں. تو اس میں ہم نے دیکھا کہ کراچی یونیورسٹی کے، پنجاب یونیورسٹی کے، قائد اعظم یونیورسٹی کے اور باقی جو ہماری یونیورسٹیز ہیں، ان سے فارغ ہونے والے طلباء نے بہت ہی نمایاں کردار ہمارے سامنے ادا کیا ہے. لیکن
پاکستان کے ماحول کے اندر ہم جب دیکھتے ہیں تو یہاں پر کچھ پرابلم ہمارے سامنے آتے ہیں. ہم نے یہ دیکھا کہ نورین لغاری کیس ہمارے سامنے ہے. یونیورسٹی کی طالبہ، والد صاحب پروفیسر، والدہ پروفیسر، لیکن وہ بچی انتہا پسندانہ رجحانات کا شکار ہو گئی اور اسے پھر لاہور سے پکڑا گیا اور وہ داعش کے ساتھ جا کر منسلک ہو گئی. تو یہ ہمارے لیے بہت ہی بڑی الارمنگ سچویشن تھی کہ ہماری جامعات میں ہمارے اساتذہ شاید اپنے بچوں پر نظر نہیں رکھ سکے. اور اس سے زیادہ خوفناک بات جس کی طرف ڈاکٹر محمد علی صاحب نے بھی اشارہ کیا کہ پیرنٹس بھی نہیں توجہ دے سکے کہ ان کا بچہ گھر کے اندر کس رنگ کے ساتھ اور کس مزاج کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. تو پوری سوسائٹی کی ذمہ داری ہے. پاکستان نے 70-80 ہزار لاشیں اس موضوع پر اپنی قربان کر دی ہیں اور اس کے باوجود بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئے روز ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے اور ہماری یونیورسٹی سے اس طرح کی خبریں آتی ہیں. میں خورشید ندیم صاحب آپ سے گزارش کروں گا کہ یہ جو نظر رکھنا ہے، کیونکہ استاد کا کام بھی یہ نظر رکھے، پیرنٹس کا کام بھی یہ نظر رکھے، سوسائٹی پوری کو اگریسولی ان ساری چیزوں کو ڈسکس کرنا چاہیے. لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچے کو یونیورسٹی بھیج دیا، اب ہماری ذمہ داری ختم ہو گئی ہے اور ہم اپنے بچوں کو بغیر سوچے سمجھے کہ کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں، کیونکہ شاید ہماری جو یونیورسٹیز کے اندر بہت سے بچے ایسے پس منظر سے آتے ہیں کہ جہاں پر شاید پیرنٹس کے پاس اتنی انفارمیشن، اتنی معلومات نہیں ہوتی اور نتیجے کے طور پر ان کے بچے کیا کر رہے ہیں، کیا پڑھ رہے ہیں. یہ خود میں نے ایک سروے بھی کیا تھا، بہت سے پیرنٹس سے پوچھا کہ آپ کو پتہ ہے کہ آپ کا بچہ یونیورسٹی میں کیا پڑھ رہا ہے، تو انہیں بالکل علم نہیں تھا. وہ صرف اس بات پر خوش تھے کہ ان کا بچہ ایک یونیورسٹی میں پڑھ رہا ہے. تو مجھے بتائیں کہ کیسے نظر رکھی جائے، کیسے آپ ان کی رہنمائی کر سکتے ہیں اس باب میں؟ دیکھیں، سوسائٹی کے اندر جزیرے تو بنتے نہیں ہیں. صحیح بات درست ہے کہ گھر، خاندان، معاشرہ، تعلیمی ادارے، اس کے اندر انسان کی شخصیت ڈیولپ ہوتی ہے. تینوں سے وہ میسج لیتا ہے اور پھر بیسک اس کی شخصیت میں اس کی ریفلیکشن ہوتی ہے. صحیح. ہمارے ہاں اصل میں جو پرابلم پیدا ہو گیا اور جس کی طرف آپ نے نشاندہی کی کہ ایک خاص 1980 کی دہائی کے اندر آپ نے کچھ خاص موٹیوز کو حاصل کرنے کے لیے جب سوسائٹی کی ہر چیز کو استعمال کیا تو تعلیم کو بھی استعمال کیا، تعلیمی اداروں کو بھی استعمال کیا. اس کے بعد یہ بہت ضروری ہو گیا تھا کہ آپ تعلیمی اداروں کی سمت کو درست کرتے. تعلیمی اداروں کی سمت کو درست کرنے کا مطلب ایجوکیشن پالیسی میں آپ یہ طے کرتے کہ آپ کو کیا چیز دینی ہے. صحیح. دنیا بھر میں جو جتنا نیا علم جنریٹ ہوتا ہے وہ یونیورسٹیز میں جنریٹ ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں کہ پچھلے 2-3 دہائیوں کے اندر جو افکار دنیا میں چھائے رہے، مثلا کلیش آف سویلائزیشن کی بہت بات ہوئی، فوکویاما کی اینڈ آف ہسٹری کی بڑی بات ہوئی. یہ دونوں یونیورسٹی کے پروفیسر، ان کے افکار نے پوری دنیا کو متاثر کرنا شروع کیا. کونڈیلا رائس جیسی خاتون جو تھیں، جو امریکہ کی وزیر خارجہ بھی رہی، وہ کون تھی؟ یونیورسٹی کی پروفیسر تھیں. یونیورسٹی وہ اس جاب سے ہٹی فارن اس کمیونسٹی سے اور دوبارہ یونیورسٹی میں جا کے پڑھانے لگی. تو یہ دنیا میں اس طرح سے چیزیں ہوتی ہیں کہ آپ اپنے یونیورسٹیز کے اندر جو جنریٹ شدہ علم ہے وہ یہ کیوں ہوتا ہے؟ اس لیے کہ آپ نے تعلیم کی سمت کو درست رکھا ہے. آپ نے یہ کہا ہے کہ تعلیم کس کے لیے، کس طرح کے لوگ تیار کرنے ہیں. ہم نے یہ نہیں کیا. میرا تجربہ یہ ہے اور مشاہدہ بھی یہ ہے کہ آپ کو معلوم ہے ہم بھی تھوڑا بہت ان چیزوں میں ایکٹیو رہتے ہیں کہ یہ جو سمت کی درستی کا کام ہے یہ سول سوسائٹی آرگنائزیشن تو بعد نے انیشیٹیوز لیے ہیں، لیکن حکومت کی طرف سے کوئی بہت سنجیدہ انیشیٹیو نہیں آیا. وہ نیشنل ایکشن پلان کی میں بات کرتا ہوں کہ اس کا کیا ہوا، نیکٹا کا کیا ہوا، یہ چیزیں کیسے آگے بڑھیں. میں نے مثلا میں رہا مصروف، میں نے دیکھا کہ کچھ NGOs ہیں، کچھ سول سوسائٹی آرگنائزیشنز ہیں، وہ اس پہ کام کر رہی ہیں کہ تعلیمی اداروں کے اندر اسٹوڈنٹس کو کیسے ایکسٹریمزم سے نکالا جائے، کیسے لوگوں کو انوائرمنٹ کو بہتر بنایا جائے. میں آپ جانتے ہیں PIPS جیسی ایک آرگنائزیشن ہے جو اس پہ کام کر رہی ہے، شور فاؤنڈیشن ایک ادارہ کام کر رہا ہے، ORE کام کر رہی ہے اور بہت سارے ادارے کام کر رہے ہیں. صحیح. لیکن میں ان سب کی دعوت پہ جاتا ہوں، وہ یونیورسٹی کے پروفیسرز کو بلاتے ہیں، لیکن میں صرف ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نے مجھے قائدہ یونیورسٹی میں بلایا تھا اپنے اکیڈیمک سٹاف کے ساتھ ایک گفتگو کے لیے، جس میں اسی ایشوز کو، ان ایشو کو، جو انوائرمنٹ ہے تعلیمی اداروں کو، اس کو ڈسکس کیا گیا تھا. ورنہ اس کے علاوہ کبھی بطور پالیسی کے کہ ہم نے اپنی تعلیمی جو جامعات ہیں، تعلیمی ادارے ہیں، ان کی سمت کو درست کرنا ہے، ایجوکیشن کے، ان کی انوائرمنٹ کو بہتر کرنا ہے. یعنی کلاس روم میں پوری ایک انوائرمنٹ ہوتی ہے، یونیورسٹی پوری ایک انوائرمنٹ آپ کو دیتا ہے شخصیت کی تعمیر کے لیے. اس انوائرمنٹ کو کیسے درست کرنا ہے، یہ کام حکومت کو کرنا چاہیے. یہ جو نیشنل ایکشن پلان آپ نے بلایا تھا، اس کے بعد یہ ضروری تھا کہ جو پیغام پاکستان بھی آیا اور باقی اس کی چیزیں آپ نے آئیں، ایک خاص طریقے سے آپ کو یونیورسٹیز کو ہدف بنا کے ان کی تعلیمی سمت درست کرنی چاہیے تھی. تعلیمی سمت درست کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ ان کو ڈکٹیٹ کرتے ہیں کہ آپ نے یہ کرنا ہے. آپ نے صرف ان کو ان کا کام یاد دلانا ہوتا ہے. آپ نے مثال دی، ابھی دیکھیے ہمارے ہاں کیسے مسئلے ہیں.
اب انسان کے وجود میں سور کا دل لگ رہا ہے. صحیح. 2 دن پہلے آپ کی ریسرچ آئی. یہ وہی آپ نے بتایا کہ وہ ہمارے میڈیکل کالج کا پڑھا ہوا ڈاکٹر اس پروجیکٹ کا حصہ ہے جس نے یہ ساری ڈیولپمنٹ کی. وہاں جا کے اس کو صلاحیتوں کو اجاگر کرنے کی ایک انوائرمنٹ مل گئی. پاکستان میں وہ ہوتا تو اس کو پہلے تو اس فتوے سے گزرنا پڑتا کہ سور کا دل لگ بھی سکتا ہے یا نہیں لگ سکتا. پہلے وہ کسی دارالعلوم دارالافتاء کے پاس جاتا اور اس سے بعد وہ اس کو کچھ صورت ملتی, لیکن امید نہیں کہ پہلے مرحلے میں یہ مسئلہ طے ہو پاتا. تو مسئلہ یہ ہے کہ آپ تحقیق کے لیے ایک انوائرمنٹ دیتے ہیں. یہ اخلاقیات کی بحثیں بھی ہوتی ہیں, ڈیفینیٹلی دنیا بھر میں ہوتی ہیں. یہ مورالٹی کے ساتھ, ایتھکس کے ساتھ, میڈیکل ایتھکس پورا ایک سبجیکٹ ہے, دنیا بھی اس پہ غور کرتی ہے. ایسا نہیں کہ لوگ نہیں غور کرتے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ جو جب آیا تھا کلوننگ وغیرہ آئی تھی تو ہیومن کلوننگ پہ امریکہ پہ بھی پابندی لگا دی. ٹھیک ہے, تو اخلاقیات سے جدا نہیں ہوتی چیزیں, آپ کے یہاں بھی نہیں ہوگی, لیکن ایک انوائرمنٹ تو آپ دیتے ہیں. تو کہنا یہ ہے کہ یہ پالیسی جو حکومت کی ہونی چاہیے وہ یہ نہیں کہ کیسا علم جنریٹ کریں آپ, کیسا علم کریٹ کریں آپ, علم کریٹ کریں آپ. یہ انوائرمنٹ آپ کو دینی ہے اور ان کو آزاد چھوڑنا ہے. والدین کو بھی سمجھنا چاہیے کہ بچے اس لیے جاتے ہیں. اور آخری بات میں آپ سے عرض کروں کہ یہ جو کردار سازی وغیرہ نا یہ بچپن میں ہو جاتی ہے. صحیح. یہ بچپن کے تعلیمی اداروں سے پہلے گھر میں ہو جاتی ہے, عقیدہ مذہب سارا گھر سے طے ہو جاتا ہے. یونیورسٹیوں میں جا کے تو آپ کو اگلا مرحلہ زندگی کا طے کرنا ہے جس کے اندر آپ نے نئے آئیڈیاز جنریٹ کرنے ہیں, نیا علم تشکیل دینا ہے, نیا وہ سولوشنز تلاش کرنے ہیں سوسائٹی کو درپیش مسائل. لیکن خورشید صاحب ایک سوال یہ بھی تو ہے کہ جب یہ کمیونزم اور سوشلزم کی ڈیبیٹ چل رہی تھی تو اس وقت یہ سارا کام یونیورسٹیز میں ہی ہو رہا تھا. تو اس کی خرابی جی ہاں, تو میں کہہ رہا ہوں کہ دوسری طرف سے ان سے کہا گیا کہ پھر ہماری یونیورسٹیز کیوں خالی ہیں. تو یہ رد عمل کی نفسیات تھی. یہ ایگزیکٹلی اسی دور میں یہ جو ہمارے یہاں پرابلم زیادہ پیدا ہوئے نا کہ ہم نے نظریات کی اماجگاہ بنا دی. یعنی ہم نے کہا کہ سرخ انقلاب آئے گا تو یونیورسٹیوں کے تھرو آئے گا, سبز انقلاب آئے گا تو یونیورسٹیوں کے تھرو آئے گا. بھئی یہ انقلاب سوسائٹی ایک سوشل فینومینن ہے. تعلیم تو تعلیم ہوتی ہے, اس کو آپ نے تعلیمی نقطہ نظر سے, میں کہتا ہوں کہ اس کے مارکسزم کے بڑے لوگ نکلتے. یہ جو فوکویاما ہے یہ آپ کو پتہ ہے کہ خاص ہیگیلین ٹریڈیشن کا آدمی ہے. یعنی ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی فلاسفیکل ٹریڈیشن یا کوئی اکیڈیمک ٹریڈیشن یونیورسٹی میں نہیں ہوتی, وہیں پنپتی ہے, لیکن وہ فوکسڈ ہوتی ہے اپنے اکیڈیمکس کے ساتھ. صحیح. وہ ایکٹیویزم کے ساتھ نہیں ہوتی. یعنی یہ فرق جو ہے وہ محسوس کرنا چاہیے. صحیح. اچھا, یہ بڑے اہم نکات ہیں اور لازمی, کیونکہ ہمارے پروگرام کا وقت بھی بہت کم ہے اور ہم یہ سارے موضوعات پر بات کی جائے. لیکن ڈاکٹر عطاء اللہ شاہ صاحب, یہ بات بڑی اہم ہے. خورشید صاحب نے کہا کہ یونیورسٹیز کے اندر آپ ایک ایسا ذہن بناتے ہیں جو خالصتاً ایکیڈیمک ان چیزوں پر کام کرتا ہے, وہ کتاب سے جڑا رہتا ہے, لوگوں کو کتاب سے جوڑتا ہے. ایسی ڈیبیٹ وہاں جنریٹ کی جاتی ہیں جس کے نتیجے میں سوسائٹی میں ایک کول سوسائٹی جسے کہتے ہیں نا آج کل کی اسلام میں, تو وہ بڑی متحمل مزاج ہوتی ہے اور اپنے نقطۂ نظر کو لے کر وہ آگے بڑھ رہی ہوتی ہے. لیکن ہم جب اپنی جامعات میں یہ سوسائٹی کی بات کرتے ہیں, میں تھوڑا سا الفاظ واپس بھی لیتا ہوں اپنے, کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ نہیں یونیورسٹیز کے اندر بہت بڑے اور بہت اچھے اور شاندار قسم کے کام ہو رہے ہیں. وہاں پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے زمانہ طالب علمی میں ڈاکٹر محمد صاحب نے اشارہ کیا کہ ہم سب انہی جامعات سے پڑھ کے آئے ہیں. تو وہاں لٹریری سوسائٹیاں ہوتی تھیں, وہاں پر ڈیبیٹنگ سوسائٹیز ہوتی تھیں, ڈرامہ سوسائٹیز ہوتی تھیں, ایگزیبیشن وہاں پر ہوتے تھے ہمیشہ. لیکن آج کل ہماری یونیورسٹیز میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ نے جو ایکسٹریمزم کے راستے ہیں ان کے لیے تو سارے راستے کھلے چھوڑے ہوئے ہیں, لیکن جو یہ چیزیں ہیں کہ جہاں بچوں کو متبادل کوئی چیز مل سکے وہ پلیٹ فارم خالی ہیں. ثقافت کا کوئی احیاء نہیں ہو رہا. تو پھر یہ جب سارے جگہیں خالی ہو جائیں گی تو کوئی تو فل کرے گا نہیں آ کر. سبوک صاحب, میرے خیال میں آپ سے پارٹلی ایگری ضرور کروں گا. میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ جب ہم نے ایک میکینکس کی اس اصطلاح پہ زیادہ فوکس کیا صحیح تو ہیومینٹی اور ایتھکس ہم نگلیکٹ کر گئے. لیکن اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے. میں نے پہلے بھی گزارش کی کہ الحمدللہ اگر میں اپنی یونیورسٹی کا ایگزامپل لوں تو 1% لوگ ایسے ہوں گے جو اس سوچ کے ساتھ, 99% ہمارے بچے اور بچیاں ہیں وہ پڑھنے کے لیے آتے ہیں. اس وقت ہمارے پاس 21 سوسائٹیاں ہیں, 4 کلب ہیں. اچھا. اور اس میں آپ اس سے بھی اندازہ لگائے کہ ہماری ایک بچی نے پچھلے ہفتے منگلنگ پیک جو ہے اس کو سر کیا تقریباً 6000 پلس میٹر کے ہائٹ پہ, اور وہاں جا کے پاکستان کا اور کراکرم یونیورسٹی کا. تو کریٹیویٹی ہو رہی ہے. اصل میں ہمارے معاشرے میں جو ایک بہت بڑی میں ایک کمزوری دیکھ رہا ہوں کہ وہ تعاون البر والتقوی ولا تعاون علی الاسم والعدوان وہ نہیں ہے.
نیکیوں کا پرچار نہیں ہے، نیکیوں کی تشہیر نہیں ہے. وہ چند لوگ جو برائیوں میں انوالوڈ ہے وہ اتنے انفلوئنشل ہے کہ ان کی خبریں بھی اخباروں میں آتی ہیں ان کی. تو میرے خیال میں اصل میں شاید وہ پرابلم وہ خبر کے اصول کا ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ کتا انسان کو کاٹے تو خبر نہیں، لیکن انسان اگر کتے کو کاٹے تو برائی کو زیادہ. اس طرح کی خبروں کو ہم نے کوشش یہ کی، ہم سب وائس چانسلرز کے، ہم میڈیا کے ساتھ انگیج کریں. صحیح. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہم یہ اچھی باتیں ان تک پہنچائے. اس وقت جو ایک بالعموم ایک تاثر بنا ہوا ہے یہ غلط ہے. جامعات میں اس وقت میجورٹی، میں آپ کو کراکرم یونیورسٹی کی بات کروں، آپ کبھی ادھر آئیں گے، ہمارے پاس وسائل نہ ہونے کے برابر ہے. ایک دور دراز یونیورسٹی ہے جو ہمیں فنڈنگ مل رہی ہے، وہ بھی کوئی اتنی جنرس نہیں ہے. لیکن جب آپ ان بچوں کے اندر وہ انہماک اور وہ توجہ اور وہ دیکھتے ہیں کہ کس طرح، تو آپ کو خوشی ہوتی ہے کہ سخت سردی. ڈاکٹر صاحب اس بات سے میں اتفاق ساری آپ کی بات کاٹ کے اس لیے کروں گا کہ ہم کو 4-5 سال مسلسل وہاں جاتے رہے، وہاں مختلف پروگرام ہوتے رہے، تو میں نے دیکھا کہ قراقرم یونیورسٹی کا جو ہال ہے وہ کبھی خالی ہوا ہو. بچے اتنی توجہ کے ساتھ اور 6 گھنٹے بیٹھ کر وہ سنتے ہیں، تو یہ بہت ہی. اس میں میری یہی گزارش میڈیا سے بھی ہے کہ آپ لوگ یونیورسٹیز میں اپنا ایک پرماننٹ لنکیج ڈیولپ کرے. ہمارا تو الحمدللہ ہے، جو وہاں چیزیں ہو رہی ہے اس کو آپ ریفلیکٹ کریں. یہ چند لوگ ہیں، 1% بھی نہیں ہے، ٹو بی ویری فرینک. ان کو جب ہم اتنا بڑا بناتے چڑھا کے پیش کرتے ہیں تو لازم ان کو سپیس ملتی ہے. ہمارے ایک ویلی میں سوئسائڈز کا ایک ٹینڈنسی بہت زیادہ ہے، تو اس پہ کسی نے، ایک دانشور نے بڑی اچھی بات کی کہ جب آپ خودکشی کو اتنا خوبصورت بنا لیتے ہیں کہ 12 چینلوں پہ اس کی خبر آتی ہے، پھر وہ لوگ جا کے انٹرویوز لیتے ہیں، تو عام بچہ بھی یہ سمجھتے ہے کہ شاید یہ خودکشی کوئی بہت بڑا کام ہے. میں بھی اس کو آپ نیکیوں کی ترویج کریں. ایک اچھا معاشرہ جس میں اصلاح ہو رہی ہے، جس میں لوگ جو ہے ریفارمیٹو ہے، اس میں جب تک ہم نیکیوں کی پرچار نہیں کی، کوئی اچھی خبر میڈیا نہیں سناتی کہ آج جی فلاں اسٹوڈنٹ نے ٹاپ کیا، اتنے ہم نے اسکالرشپس دیے، اتنے بچوں نے گولڈ میڈل لیے. اگر کہیں پہ یونیورسٹی کے سامنے ٹرک کا ٹائر پنکچر ہو جائے تو خبر آتی ہے جی کراکرم یونیورسٹی کے سامنے دھماکہ ہوا. پھر تھوڑی آدھے گھنٹے بعد بتاتے ہیں کہ ٹرک کا ٹائر پٹ گیا تھا، اللہ نے خیر کیا. تو میں ان کو کہتا ہوں یار خبر بنانی ہے تو کوئی اچھی خبر بنائے نا، ضروری ہے کہ آپ تہلکہ مچائے. تو اس میں جو ایک پرسیپشن بنی ہے، اس میں میرے خیال میں ایک بہت بڑا قصور اس نان رسپانسیبل جرنلزم کا بھی ہے، وہ نان رسپانسیبل میڈیا کا بھی ہے، جو اس طرح کی خبریں اچال کے ڈاکٹر صاحب کی کردار کشی، میری کردار کشی. ابھی میں 2-3 اسٹوڈنٹس کے خلاف ڈاکٹر صاحب کورٹ میں گیا ہوں، کنٹیمپٹ، کہ جی آپ کوئی بھی کاغذ اٹھا کے آپ دے دیتے کہ جی یونیورسٹی نے یہ کیا وہ کیا، اور اخبار اس کو چھاپ دیتے. تو میری گزارش آپ کے توسط سے میڈیا سے بھی ہے کہ میڈیا کو چاہیے کہ کم سے کم جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ سامنے آنی چاہیے. بالکل یہ آنی چاہیے، اور یہ بھی ایک اچھا انٹریکشن ہو سکتا ہے کہ یونیورسٹیز کی طرف سے میڈیا کے ساتھ ایک اچھا تعاون کا جو سلسلہ ہے وہ شروع ہو تو بہت ہی بہتر ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر مودودی صاحب، وقت بہت کم ہے، مختصراً مجھے یہ بتائیے گا کہ جو ہم بات کر رہے تھے کہ یونیورسٹیز بھی اپنا کوئی نیشنل جو یونیورسٹی ایکشن پلان ہے کوئی اس کا اہتمام کریں، کیونکہ آپ تو جو وائس چانسلر سلیکشن کمیٹی ہے اس میں بھی آپ ہیں، تو یہ بتائیں کہ کیا بنیادی باتیں ہو سکتی ہیں کہ پورے پاکستان کی 3 جامعات ہیں اور لاکھوں طلبہ ان جامعات میں پڑھ رہے ہیں، تو ان سب کو کسی ایک پلیٹ فارم پر انگیج کیا جائے کم از کم ان ایشوز کے حوالے سے. دیکھیں صبور صاحب، یہ بہت زبردست آپ نے آئیڈیا دیا کہ یونیورسٹی ایکشن پلان بھی ہونا چاہیے. یہ سارا جیسے میں نے کہا وائس چانسلرز ہیں، پھر اساتذہ ہیں، پھر اسٹوڈنٹس ہیں، پھر پیرنٹس ہیں، پھر یونیورسٹی کے اندر کام کرنے والے جو سپورٹ سٹاف ہیں، جو انتظامیہ کے لوگ ہیں، یا جو یہ سب کا اس کے اندر کردار بہت ضروری ہے، اور ان کی ٹریننگ، ان کی ایجوکیشن. ہم نے بالکل ہی اس کو الگ تھلگ کر دیا ہے معاشرے سے. یونیورسٹی کے اندر پروفیسرز کو بھی کنٹینیوسلی ہمیں مانیٹر بھی کرنا چاہیے، ایجوکیٹ بھی کرنا چاہیے، ٹرین بھی کرنا چاہیے کہ جی جو دنیا کے اندر حالات بدل رہے ہیں کیا اس کے ساتھ وہ منسلک ہیں یا نہیں ہیں. آپ کے توسط سے میں حکومت پاکستان سے یہ بار بار ریکویسٹ کر رہا ہوں کہ یونیورسٹی کے وائس چانسلرز جب بھی انتظامیہ کو یونیورسٹی میں بلائیں، انہیں فوری طور پہ یونیورسٹی میں آنا چاہیے. اور اگر کسی قسم کا ایسا جس میں ہمیں اول تو ہمیں کوئی بھی مدد کی ضرورت نہیں ہوتی،
مدد کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ جو ایکسٹرنل فیکٹرز جب اس میں پلے کر رہے ہوتے ہیں، انٹرنل اسٹوڈنٹس کے ساتھ ہمیں ڈیل کرنا مسئلہ نہیں ہوتا. یونیورسٹی کے اندر جو پرابلم کریٹ کر رہے ہوتے ہیں وہ بنیادی طور پہ اسٹوڈنٹس نہیں ہوتے، وہ اسٹوڈنٹ کی فارم میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہ اسٹوڈنٹس میں ان کو نہیں کنسیڈر کرتا. اسٹوڈنٹس ہیں، ان کا پرابلم بھی ہوگا، ہم بیٹھیں گے اور اس کو ریزالو کر لیں گے. لیکن ہائر ایجوکیشن کمیشن کا رول بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور جیسے ہمارے ہاں سول سروس اکیڈمی ہے، اسی طرح ایچ ایس سی کے اندر پروفیسرز کی ٹریننگ کی اکیڈمی ہونی چاہیے. گورنمنٹ کا رول بہت زیادہ ہونا چاہیے، سپورٹیو. انٹرفیئرنس ان دی یونیورسٹی میٹر نہیں، لیکن سپورٹ کے طور پہ وین ایور وی ریکوائر. تو وی ہیو ٹو بی اپ آن آر ٹوز. اپنا ایجنڈا آپ نے جیسے بتا دیا. ہمارے پاس دیکھیں نا، جو آپ نے کہا ابھی یہ آج 12 تاریخ ہے، اور میں 12 تاریخ میں 12 سے زیادہ فنکشن اسٹوڈنٹس کے 22 میں کر چکا ہوں. لٹریری اینڈ ڈیبیٹنگ پورے ملک کی، ڈرامہ کمپٹیشن کروایا ہے، ڈیبیٹنگ کرایا ہے، میوزک کرایا ہے، مشاعرہ کرایا ہے، تو حامد علی خان کو بلایا ہے، سارے ٹاپ کے پوئٹس بلائے. اچھا، یہ کہیں بھی جو ہے وہ خبر نہیں آتی. تو بات یہ کہ وی آر میکنگ آر ایفرٹ، لیکن اس کو مزید بڑھانے کی ضرورت ہے. اور جو آپ نے کہا کہ یونیورسٹی کے اندر صرف تعلیم کے اوپر ہمیں فوکس کرنا نہیں چاہیے، تربیت کے اوپر ہوپ جو ہے وہ دینی چاہیے. ان کی جو ایموشنل جتنے بھی ان کے ہیں ان کا موقع دینا چاہیے کہ اپنے آپ کو ایکسپریس کر سکیں. جو فیتھ ہے، فیتھ ہونا چاہیے نا، لیکن ہوپ ہونی چاہیے، آگے کی طرف دیکھنا چاہیے، مثبت معاشرے کا قیام عمل میں. تو انٹالرنس نیچرلی ختم ہو جائے گی جب ہم ایسی انوائرمنٹ. بہت شکریہ محمد علی صاحب. اچھا خورشید صاحب، کیونکہ ہمارے ہاں ایک تو پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں اور ایک پبلک سیکٹر یونیورسٹیز ہیں، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پبلک سیکٹر یونیورسٹیز کے اندر تو یہ سارے مسائل ہیں، لیکن جو ہماری پرائیویٹ یونیورسٹیز ہیں وہاں پر کوئی اتنی زیادہ ہمیں چیزیں نظر نہیں آتی. خصوصاً یہ طلبہ تنظیمیں بھی ہمیں وہاں پر دکھائی نہیں دیتی. تو اس کی کیا وجہ ہے؟ غریب کی جورو سب کی بھابھی. آج قومی سیاست میں اس کے نمبردار ہیں کہ یونیورسٹیوں کے اندر طلبہ تنظیمیں ہونی چاہیے. انہوں نے جب خود تعلیمی ادارے بنائے تو انہوں نے اپنے تعلیمی اداروں کے اندر اسٹوڈنٹس تنظیموں کو جگہ نہیں دی. صحیح. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ یہ جانتے ہیں کہ وہاں تعلیم ہم نے دینی ہے، اس لیے کہ لوگوں کے آگے جواب دیں، ان کو پیسے ملنے ہیں لوگوں سے. اور یہ جو پبلک یونیورسٹیز ہیں یہ تو خیر وہی سب کے لیے عام ہے، یا آپ اس کو سارا کھیل کھیلیں، آپ کو ساری قوم برباد ہوتی ہے تو اس کو برباد ہونے لیں. یہ بنیادی فرق ہے کہ لوگ جو ہیں وہ قومی انٹرسٹ میں نہیں سوچتے، ذاتی انٹرسٹ میں سوچتے ہیں. پولیٹیکل انٹرسٹ، معاشی انٹرسٹ ہوتے ہیں، اس میں یہ ساری چیزیں دیکھتے ہیں. تو یہ بڑا فرق جو ہے اس وجہ سے بھی پیدا ہو جاتا ہے. ایک میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں، ان کے اپنے بچے بھی پرائیویٹ پڑھتے ہیں، اپنے بچے بھی ان کے پرائیویٹ یونیورسٹیز میں پڑھ رہے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ ایک بڑی چیز امپارٹنٹ آپ نے کہا یونیورسٹیز کی سطح پہ ہونی چاہیے. ایک قومی سیاسی جماعتوں کی آل پارٹیز کانفرنس ہونی چاہیے، جس میں سارے پارٹیز یہ قوم کے ساتھ وعدہ کریں کہ وہ تعلیمی اداروں کے اندر اپنے اسٹوڈنٹس ونگ نہیں بنائیں گی اور انٹرفیئر نہیں کریں گی. اور دوسری چیز، اس پہ پوری قوم کے اندر کنسنسس پیدا ہونا چاہیے، حکومت اس میں انیشیٹو لے کہ یونیورسٹیز کا اصل کردار کیا ہے، اس پہ ہم کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور وہ جیسے میں نے عرض کیا وہ یہی ہے، جنریشن اور کریشن آف نالج، اور اس کے اندر قوم کو درپیش مسائل کا کوئی آپ کو انوویٹو سولوشنز آپ کو ملے، اس کے لیے آپ کو موقع ملے. یہ جو ڈاکٹرز ابھی ہم نے حوالہ دیا، یہ سارے لوگ یہاں بھی سب کچھ کر سکتے ہیں اگر آپ ان کو موقع دیں گے. تو ایک قومی کنسنسس، پولیٹیکل پارٹیز کا اس پہ اتفاق کہ ہمارے کوئی اسٹوڈنٹس ونگ نہیں ہوں گے. مذہبی جماعتیں، ایگزیکٹلی ایتھنک جماعتیں، نیشنلسٹ جو ہمارے یہاں پارٹیز ہیں وہ ساری کوئی نہیں. یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسٹوڈنٹس کے اندر انوائرمنٹ نہ ہو. میں کہتا ہوں اسٹوڈنٹس کے اندر سیمینارز ہوں، نئے ایشوز پہ ہوں. نیشنلزم کیا ہے اس پہ سیمینار ہونا چاہیے، کمیونزم کیا ہے اس کو اکیڈیمکلی سمجھنا چاہیے، اسلام سمجھنا چاہیے، کمیٹیاں ہونی چاہیے اور ہیں بھی لوگوں کو اسٹوڈنٹس کو ایجوکیٹ کریں. لیکن وہ ایکٹیویزم نہیں، یعنی وہ جو پولیٹیکل پارٹیز اپنا ایجنڈا لے کے آ جائیں. آپ کی حکومت نہیں ہے تو آپ پھر اپوزیشن کے لیے وہ کہتے ہیں ہمارا ہراول دستہ اسلامی انقلاب اور جو غیر اسلامی انقلاب، اس کے لیے ہراول دستے یہاں سے نکلیں گے. ہراول دستے یونیورسٹیوں سے نہیں نکلتے، یونیورسٹی میں علم اور فکر کے ہراول دستے نکلتے ہیں، اور تبھی اس کا ادارہ بنائیں. اس کے لیے قومی کنسنسس ہونا چاہیے، پولیٹیکل پارٹیز اس پہ ہوں. بلکہ میں کہتا ہوں پارلیمنٹ کے اندر یہ بات آنی چاہیے، اور موجود پارٹیز وہاں یہ عہد دیں، ایک حلف اٹھائیں کہ ہم اپنے اسٹوڈنٹس ونگ نہیں بنائیں گے. تو میرے خیال یہ بھی ایک بڑی قومی خدمت ہوگی اور بڑی بہتری اس سے آ سکتی ہے. بہت شکریہ خورشید ندیم صاحب، بڑی اہم موضوع پر آپ نے گفتگو کی. بہت شکریہ جناب ڈاکٹر سید محمد علی شاہ صاحب، پروفیسر ڈاکٹر سید عطاء اللہ شاہ صاحب. ناظرین، آج ہم نے بہت اہم
گفتگو کی ہے اور بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آئی ہیں، اور بعض اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری طرف سے تنقید تو آتی رہتی ہے، لیکن اس تنقید کا کوئی جواب جو ہے وہ ہمارے سامنے نہیں آتا۔ ہماری یونیورسٹیز میں بہت زبردست قسم کے کام ہو رہے ہیں اور وہ چیزیں بھی ہمارے میڈیا پر ہمارے سامنے نہیں آتی۔ ایشو اصل میں یہی ہے کہ خبر وہی چیز بنتی ہے جو نیگیٹو ہوتی ہے، پازیٹیو چیزیں خبر نہیں بنتی۔ تو اپنے میڈیا سے بھی درخواست ہے کہ ہماری جامعات میں بہت شاندار کام ہو رہا ہے۔ آپ جب دنیا کی لسٹ بناتے ہیں تو امریکن یونیورسٹیوں کا ذکر کرتے ہیں تو پاکستان کی جامعات کا بھی ہمیں ذکر کرنا چاہیے۔ ہماری جامعات میں جو بچے بہت اچھی نمایاں پوزیشن لیتے ہیں، تخلیقی اور تحقیقی کردار ادا کرتے ہیں، تو ان کے فیسز بھی ہماری سکرین کا حق ہے اور ان کا بھی حق ہے کہ ان کے دکھانے چاہیے پاکستان کی سکرین کے اوپر۔ اور بہت اچھی بات کی تھی عطاء اللہ شاہ صاحب نے کہ آپ اگر نیگیٹو چیزوں کو جو یونیورسٹیز کے اندر 1% یا 2% پائی جاتی ہیں انہیں دکھاتے رہیں گے تو پھر والدین بھی نالاں ہوں گے کہ ہم کہاں اپنے بچوں کو پڑھانے کے لے کے جا رہے ہیں، اور وہ جو عناصر ہیں جو شر پسندی پھیلانا چاہتے ہیں انہیں بھی تقویت ملے گی۔ تو اس امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہماری جامعات سے یہ جو خیر کی چیزیں ہیں یہ خبر کی صورت میں ہمارے سامنے زیادہ سے زیادہ آئیں۔ اجازت دیجیے گا، بہت شکریہ۔